بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقر نے اس سے پہلے مولانا صاحب کا ایک بیان شیئر کیا تھا جس میں مولانا یہ فرما رہے تھے کہ موبائل میں قرآن مجید رکھنا قرآن مجید کی توہین ہے، نعوذ باللہ فرما رہے تھے۔ مولانا کے جواب میں مولانا صاحب یا بعض حضرات جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، اس کے جواب میں حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت بڑی شخصیت ہیں، صاحب علم ہے، فقہ و فتاوی پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے اس کا جواب ریکارڈ کرایا کہ بھئی جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں صحیح نہیں ہے، موبائل کا صحیح استعمال کیا جانا چاہیے، غلط اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ قرآن مجید کو رکھیں، اور حضرت نے مثالوں سے بھی سمجھایا۔ تو میں نے اس کو بھی شیئر کیا تاکہ اس فکر کی تردید ہو سکے۔ مولانا صاحب کی طرف سے جو ایک بات چلا دی گئی اس کی تردید ہو، ظاہر ہے ہر آدمی اس کی تردید کرے گا۔ یہ کہہ دینا کہ موبائل میں قرآن مجید رکھنا یہ قرآن مجید کی توہین کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ لوگ موبائل کا صحیح استعمال کیا کریں، اس میں قرآن مجید کو رکھیں، اس میں کتابوں کو رکھیں، اور اس میں دوسری دینی چیزوں کو رکھیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہنا شروع کر دینا کہ یہ تو قرآن مجید کی توہین ہے، یہ کسی بھی طرح سے ظاہر ہے صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان چیزوں کو شیئر کیا، تو اس کا فائدہ بھی ہوا بہت سے لوگوں کو۔ نظام الدین کے جو حضرات ہیں ان کی طرف سے میرے نام یہ تحریر آئی ہے، تو میں اس تحریر کو پڑھ دیتا ہوں۔ ایک کھلا خط لکھا گیا ہے اور اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلے تو ان حضرات کا شکریہ جن صاحب نے یا جنہوں نے اس تحریر کو مرتب کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہماری باتیں ان حضرات تک پہنچ رہی ہیں۔ ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ان حضرات تک ہماری باتیں پہنچیں، اور بہت ممکن ہے کہ مولانا صاحب تک بھی پہنچ رہی ہوں۔ اگر ابھی نہیں پہنچ رہی ہیں تو انشاءاللہ آئندہ چل کے پہنچیں گی۔ تو ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ان حضرات تک باتیں پہنچیں، اور ان حضرات کا رد عمل بھی ہو، اس پر ان کی طرف سے جوابات بھی آئیں۔ اور وہ حضرات جو ہم سے کہا کرتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو مولانا صاحب کی خدمت میں چلے جائیں اور جا کر وہاں ان کی خدمت میں عرض کر دیں، تو ان ایسے حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ دیکھ لیں الحمدللہ ہماری باتیں ان تک پہنچ ہی رہی ہیں۔ اور رہا باقاعدہ مولانا کی خدمت میں جانے کا مسئلہ، تو انشاءاللہ جس دن مولانا صاحب خود دارالعلوم دیوبند کے جو مفتیان کرام ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان کی خدمت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں مولانا کی ذات سے کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ جس دن مولانا اپنے خیرات اور افکار سے برات کا اظہار کر لیں گے اور اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے جو آتی رہتی ہیں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہم بھی ختم کر دیں گے۔ تو اصل مسئلہ تو افکار کا ہے۔ افکار کسی کے بھی ہوں، اگر وہ غلط افکار ہیں ان کی تردید ہونی چاہیے۔ اہل علم یہ کام کیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ محترم نے جواب دیا الحمدللہ، تو اگر حضرت اس کو اہم نہ سمجھتے تو بالکل جواب نہ دیتے حضرت مفتی احمد خان صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، لیکن حضرت نے اہمیت سمجھی اس کی، تبھی تو جو ہے جواب ریکارڈ کرایا۔ بہرحال یہ تحریر ہے، میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں اور اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں گا۔ آپ دیکھ لیجئے اس کو۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ میرا خط کوئی مولوی عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب کو پہنچا دے۔ حضرت آپ کا خط مجھ تک پہنچ گیا ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت امید ہے کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے دین کا کام کر رہے ہوں گے اور امت کو فتوے اچھے سے نقل کر کے پہنچا رہے ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ جو دارالعلوم دیوبند کے فتاوی ہیں یا جو مستند مفتیان کرام ہیں ان کی جو کتابیں ان سے فتاوی نقل کر رہا ہوں اور امت تک پہنچانے کا کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ مجھے آپ سے کچھ شکایات ہیں اور کچھ گزارشات بھی ہیں۔ شکایات بھی عرض کر دیں اور گزارشات بھی عرض کر دیں۔ لکھتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں آپ کا ایک آڈیو سنا جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا تھا۔ اچھا، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ شروع سے لے کے آخر تک اس تحریر کو دیکھیے گا۔ اس میں اصل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو یہ حضرات یہ کہتے کہ بھئی مولانا صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، مولانا یہ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو موبائل میں رکھنا قرآن کی توہین ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ یا تو ان کی طرف سے یہ جواب ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم یہ کر دیتے کہ دیکھو مولانا نے جو بات کہی ہے یہی بات بہت سارے حضرات کر رہے ہیں، فلاں مفتی ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، فلاں مفتی ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، کم از کم اتنا کر دیتے۔ جیسے ہم مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کا حوالہ دینے، کم از کم آپ بھی اتنا ہی کر دیتے۔ لیکن شروع سے لے کے آخر تک آپ یہ تحریر پڑھ لیجیے گا، اس میں دنیا بھر کی باتیں ہیں لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرحال لکھتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں آپ کا ایک آڈیو سنا جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا تھا، جس میں آپ نے مدرسہ کاشف العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم پر تنقید کی ہے۔ تنقید نہیں ہے وہ، بلکہ غلط بات جو حضرت نے بیان کر دی تھی اس کا جواب ہے، اور اس کا جواب بھی مدلل ہے الحمدللہ۔
اور موضوع آپ نے موبائل پر قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں اس پر بحث کی ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کو موبائل میں رکھنا یا قرآن مجید کی توہین ہے، یہ اصل موضوع ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں فداوت بات نہیں کروں گا، میں آپ کو قواعد و ضوابط و آداب و اختلاف کی بات کروں گا۔ جی کیجیے۔ لکھتے ہیں آپ نے اپنی تنقیدی گفتگو میں 2 بڑے علماء کو آمنے سامنے کر دیا ہے۔ میں نے آمنے سامنے نہیں کیا ہے، مولانا سعد صاحب نے جو ایک غلط بات کر دی تھی اس کا جواب حضرت نے ریکارڈ کرایا ہے۔ میں نے بس اتنا کیا ہے کہ یہ دونوں جوابات جو ہے امت کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، امت کے حوالے کر دیے ہیں۔ ایک شیخ العزیز حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم۔ اگر ان دونوں حضرات کے بیانات کا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو دونوں ہی حضرات کا پس منظر بالکل الگ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دونوں حضرات ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، اور دوسرے جو صاحب ہیں، دوسری جو شخصیت ہے مفتی صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو رکھنا جائز اور درست ہے، بلکہ رکھنا چاہیے اور دوسری چیزیں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک میں وہ اصول اپنانے کی بات کی جا رہی ہے جس میں تبلیغ کی روح ہے، تبلیغ کی بنیاد ہی کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز دعوت کے ساتھ استعمال نہ کرے جس میں ان کو 40 دن 4 مہینے یا سال لگانے میں مشکل ہو۔ دیکھیں اگر بات یہ ہوتی نا مولانا صاحب کی طرف سے کہ تبلیغ میں جو حضرات جا رہے ہیں وہ موبائل استعمال نہ کریں اور بالکل تبلیغ جماعت میں موبائل کو نہ رکھا جائے، تو اس پہ کون اعتراض کر رہا ہے؟ ہماری طرف سے بھی بالکل اعتراض نہ ہوتا، ہم ان چیزوں کو شیئر نہ کرتے، بلکہ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی ریکارڈنگ ہی نہ آتی، کوئی اس طرح کا جواب ہی حضرت کی طرف سے ریکارڈ نہ کرایا جاتا اگر اتنی بات ہوتی۔ اس لیے کہ تو سارے ادارے والے کہتے ہیں سب کا اپنا انتظام ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید موبائل کے اندر رکھنا ہے، قرآن مجید کی توہین ہے، اس کو آپ ذکر تک نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے کئی چیزوں کو نکارا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کی ایسی چیزوں کو نکارا ہے، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں ایسی چیزوں کو نکارا ہے، یعنی اس زمانے کے حساب سے ٹیکنالوجی کو نکارا گیا ہے، اور آج مولانا صاحب بھی یہی چیز کر رہے ہیں۔ یہ بھی بات غلط ہے، اس لیے کہ مولانا صاحب کے بیانات تو خود یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہیں، ان کو ریکارڈ کرایا جاتا ہے باقاعدہ، اور ان کو ریکارڈ ان کو شیئر کیا جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی کا استعمال تو مولانا کر رہے ہیں۔ مولانا کیا موبائل استعمال نہیں کرتے ہیں مولانا صاحب؟ یا کہ پرانے زمانوں میں جو خطوط بھیجے جاتے تھے اور کبوتروں کے ذریعے سے خط جایا کرتے تھے، ابھی بھی مولانا کے یہاں یہی سلسلہ ہے۔ بھائی مولانا موبائل استعمال کر رہے ہیں، جو بڑا موبائل ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جو اسفار ہوتے ہیں ان میں ہوائی جہاز کا سہارا لیا جاتا ہے، ٹرینوں کا سہارا لیا جاتا ہے، تو ساری ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اتنے بڑے پیمانے پر استعمال نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا بہت ضرورت کے وقت کر لیتے ہیں، تو صحیح اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ ضرورت کے وقت ہی سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، بے ضرورت اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دوسرا، آپ نے ان کے سامنے بیٹھنے والے حضرات کو جھولا کہا ہے، یہ شاید کتابت کی غلطی ہو گئی، میں نے جھولا نہیں کہا ہے، جوہلا کہا ہے، جاہلین کہا ہے، جبکہ ان کے سامنے علماء بھی بیٹھتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، ندوۃ العلماء اور دیگر بڑے علماء کے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو آپ نے جاہل بتا دیا۔ کیا آپ امت کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے بات مان بھی لیں کہ مولانا سعد صاحب کے سامنے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، مظاہر علوم کے اساتذہ اور بڑے علماء بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کریں مان بھی لیں، اگرچہ بات صحیح نہیں ہے لیکن چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بڑے علماء ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو ان بڑے علماء میں سے آپ کسی ایک کا فتویٰ بتا دیجئے جو یہ کہتا ہو کہ قرآن مجید موبائل میں رکھنا ہے، قرآن مجید کی توہین ہے۔ نقل کیجئے، آپ کو یہی تو کام اصل کرنا تھا کہ آپ ان میں سے کسی کی رائے کو نقل کرتے، وہی آپ نے کیا نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں آگے کہ اب میں آتا ہوں مفتی احمد خانپوری صاحب کی طرف، وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں الحمدللہ۔ جس حساب سے یہ آپ کو لکھنا چاہیے کہ وہی صحیح ہیں اس مسئلے میں، جس حساب سے حضرت سے سوال کیا گیا تھا اس حساب سے بہترین جواب دے دیا گیا ہے، مگر آپ انجینئر علی مرزا کی طرح 2 بڑے علماء کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے 2 بڑے علماء کے بیانات لیتا ہے، تھوڑا سا فرق نظر آتے ہی اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال کر امت کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، وہی کام اب بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں عرض ہے، دیکھیں مولانا صاحب کے حوالے سے اگر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہ آیا ہوتا تو ہم کبھی یہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ جو انجینئر علی مرزا کی بات کر رہے ہیں، تو کیا انجینئر علی مرزا وہ معتبر علماء کو کوٹ کرتا ہے؟ کیا دارالعلوم دیوبند اپنی تائید میں دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ سناتا ہے؟ ہم تو دارالعلوم کے فتاویٰ سنا رہے ہیں،
ہم تو حضرت مفتی احمد خان صاحب خان پوری دامت برکاتہ العالیہ کو سنا رہے ہیں آپ کو. تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو تحریریں آ رہی ہیں اور یہ جو معتبر علماء ہیں ان کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ امت کی خدمت میں جو ہے ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ کاش آپ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سن لیتے تو ایسا کبھی نہ کرتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب افتاء ڈپارٹمنٹ کی کلاس لگتی ہے تو استاد کیا بتاتے ہیں, وہ اپنے طلباء کو ضرور بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. اگر تمہارا دل گواہی دیتا ہے کام کرنے نہ کرنے کے لیے تو اس طرح سے کرو. اور جو مولانا صاحب نے بات کہی ان کے سامنے اللہ علیہ تو یہ غیر ضروری باتیں ہیں سب کی سب. مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تو مفتی صاحب ہوں یا جو افتاء ڈپارٹمنٹ کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ تو صاف لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جب فتویٰ بتائیں گے تو قرآن و سنت کو سامنے رکھیں گے اور جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا. دل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تھوڑی نہ ہو گیا کہ ذہن میں دل میں کوئی بات آ گئی ہے آپ اسی کو اٹھا کے بتا دیں گے, ایسا نہیں ہوا کرتا ہے, بلکہ قرآن و سنت کو سامنے رکھا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے فتویٰ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح کی باتیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ کسی کالج مدرسہ اور تنظیم کے اصول دیکھ لیجئے کتنے سخت. بھائی اصولوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات اگر مولانا صاحب کی اصولی بات کر رہے ہوتے کہ ہمارے ہاں موبائل پر پابندی ہے تو ایک الگ چیز ہوتی. وہ تو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل میں قرآن مجید کو رکھنا یہ قرآن مجید کی توہین ہے. اس کا جواب کہاں ہے تحریر کے اندر؟ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ شورائی حلقے سے متاثر ہیں, آپ دیوبند کے نہج سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. میں دارالعلوم کے فتاویٰ نقل کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں دیوبند کے نہج سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں ان کی یہ چالاکی ہوتی ہے ان لوگوں کی, انہوں نے شورا کا مسئلہ چھیڑ دیا یہاں. یہ جو نظام الدین سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں جب ان کے سامنے مولانا صاحب کے افکار و نظریات کو پیش کیا جاتا ہے تو اسے عمارت اور شورا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ شورا اور عمارت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے افکار کا. افکار کسی کے بھی اگر غلط ہوں تو ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا. مولانا صاحب کے اگر افکار صحیح نہیں ہیں تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا. کوئی اور شخص ہے خواہ اس کا تعلق شورا سے ہو یا عمارت سے ہو یا کسی ادارے سے ہو. یہ دیکھیں نا آپ سلمان ندوی کتنے بڑے آدمی تھے, ہم تو ان کے بیانات میں شریک ہونا اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے. دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے ان کو سننے کے لیے, لیکن جب ان کے افکار سامنے آئے, ان کے افکار اور نظریات جو انتہائی خطرناک تھے اور صاف لفظوں میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی, تو دارالعلوم دیوبند نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا اور بتایا گیا کہ ان کے افکار صحیح نہیں ہیں. تو ہم بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے افکار صحیح نہیں ہیں. تو جس آدمی کے بھی افکار اور نظریات صحیح نہیں ہوں گے اس کا تعلق چاہے کسی جماعت سے ہو کسی ادارے سے ہو تو لوگوں کو بتایا جائے گا. یہ عمارت اور شورا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہے افکار کا مسئلہ. تو مولانا صاحب اگر اپنے افکار و نظریات صحیح نہیں رکھتے ہیں, صحیح نہیں کرتے, تو پھر ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا. پھر کہتے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ نے اپنے شروع وقت سے ہی تبلیغ کے ساتھیوں سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت تسلیم کرو. بہت اچھی بات ہے. اور حضرت ہر دن یہ کہتے ہیں کہ تقریباً اپنی زندگی کا کتنا سال اس بات کو کہنے میں گزار دیا ہے, تب جا کر آج تبلیغ میں لگی ہوئی جماعت مفتی سے سوال کرنے کی اہل ہو گئی ہے. تو یہ تو جواب نہیں ہوا نا, اصل آپ کو جواب یہ نقل کرنا تھا کہ مفتی صاحب مولانا نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کہیں سے ثابت بھی ہے یا نہیں. آگے یہ لکھتے ہیں کہ آپ سے درخواست ہے کہ امت میں فتنہ نہ پھیلائیں. اگر دیکھیں دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ نقل کرنا, معتبر علماء کرام کے فتاویٰ نقل کرنا, یہ اگر آپ کے نزدیک فتنہ ہے تو یہ کام تو جاری رہے گا انشاءاللہ. اور یہ کام تو ہر شخص کو کرنا چاہیے, آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, اس لیے کہ فتنہ نہیں ہے, لوگوں کی اصلاح ہے. یوٹیوب کے ساتھ زمین پر بھی کام کریں, یوٹیوب ہی سے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے, آپ ذرات تک بات پہنچ رہی ہے. ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ مزید زمینی طور پر بھی کوششیں کی جائیں گی اور کوششیں جاری ہیں الحمدللہ. دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام کی عزت کرنا سیکھیں. کاش آپ حضرات نے بھی کی ہوتی. شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ الحمدللہ پکے دیوبندی ہیں. اور دیکھیں آگے پھر انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی ذہنیت لکھتے ہیں. اور آج بھی دیوبندی سارے پرانے فتاویٰ کو فالو کرتے ہیں. مولانا صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ سارے پرانے فتاویٰ کو فالو کرتے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک دارالعلوم دیوبند جو ہے اب کچھ اور ہو گیا ہے, پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کل بھی دارالعلوم دیوبند تھا, آج بھی دارالعلوم دیوبند ہے اور انشاءاللہ کل بھی دارالعلوم دیوبند رہے گا. جیسے اس کے فتاویٰ کل معتبر تھے آج بھی الحمدللہ اسی طرح سے معتبر ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کل بھی معتبر رہیں گے. آپ حضرات کے ساتھ میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے حوالے سے
ان کے افکار اور نظریات کے بارے میں بتلایا ہے کہ ان کے افکار اور نظریات صحیح نہیں ہیں، اس لیے آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ صحیح نہیں لگ رہے ہیں، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے فتاویٰ کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے سلمان ندوی ہیں، ان کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ حلق سے نہیں اترتا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کا جیسے فتویٰ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند ان کے جو غلط افکار اور نظریات ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے دارالعلوم دیوبند کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخیاں کر رکھی ہے وہ کتنی خطرناک ہے، اور ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ان کے بیانات میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہی باتیں مولانا سعد صاحب کے بارے میں بھی اگر بتائی جا رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ تمام حضرات جو مولانا سعد صاحب کے متبعین ہیں ان کو برا لگے گا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ صحیح ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی شخص کے بارے میں جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے افکار اور نظریات صحیح نہیں ہیں تو ان افکار اور نظریات میں کبھی بھی اس آدمی کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ بھی، جن صاحب نے تحریر لکھی ہے، آپ بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے کسی کونے میں بیٹھ کر سوچیں گے اور فکر کریں گے تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کوئی بھی آدمی ہو اگر اس کے افکار اور نظریات صحیح نہیں تو اس کی کسی بھی طرح سے تائید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو مولانا سعد صاحب کے جو بھی افکار و نظریات ایسے ہیں جو امت مسلمہ سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی تائید نہیں کی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔